बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 मार्च है और दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और आपके साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। पहली खबर ये है, हस्ब मामूल अफसोसनाक। दिल तो करता है कि आप लोगों को कभी अच्छी खबरें भी सुनाएं, अपना दिल भी करता है, लेकिन काम ही ऐसा है, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। खुशदार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, वहाँ पे जो है वो 5 अफराद वो शहीद हो गए हैं। बस इसी बात की अगर समझ आ जाती ना, ये धमाके करने वाले कौन है, इनको रोकने वाले कौन है, शहीद होने वालों का क्या कसूर है, तो चले बंदा फिर भी कोई तसल्ली हो जाती। लेकिन ये हमारा मुकद्दर बन गया है। चीन ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है। चीन कहता है कि अमेरिका जंग चाहता है और हम अमेरिका को मायूस नहीं करेंगे, आखिरी लम्हे तक जो है वो हम लड़ेंगे। अब जानते हैं कि इस वक्त जो चीन की आर्मी है वो दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी है, यानी उनकी रिज़र्व को मिलाएं, उनकी जो है ना वो सारी फ़ौज को। और एक और बात आपको बता दूं कि आज से 15 साल पहले चीन ने दावा किया था कि उसके पास 1000 एटमी हथियार हैं। 1000 15 साल पहले। अब क्या होगा? उधर से अमेरिका है, आप जानते हैं अमेरिका कितनी बड़ी वॉर मशीन है। तो बहरहाल चीन ने कहा कि मुकाबला होगा और ये मेरा ख्याल है कि फिर क़यामत की घड़ी होगी अगर जो है ना चीन और अमेरिका आमने सामने आते हैं। इस वक्त बिला शक व शुबा अमेरिका और चीन ही दुनिया को जो है ना वो रूल कर रहे हैं और करेंगे। तो बहरहाल चीन ने कहा है कि मुकाबला किया जाएगा अगर अमेरिकन जो है वो जंग चाहते हैं तो। और दूसरा ये कि चीन ने फ़ौजी बजट में भी इजाफा कर दिया है। अगली खबर ये है कि सरकारी अफसरों के जो असासे हैं ना, वो सितंबर तक हर हाल में शो करें। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर, पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ये मेरी फेवरेट जो है ना शर्त है। IMF जो है ना अगर हमारे फ़ायदे में कोई शर्त लगाता है ना, ये बड़ी मेरी फेवरेट है कि सितंबर तक सारा कुछ दिखाएं। क्योंकि यहाँ पे एक SHO ने वो मर्सिडीज़ रखी हुई है और यहाँ पे जो एक फ़ौजी जर्नैल है उसके 4 बच्चे जो है ना वो 2 बरतानिया में और 2 अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये इसमें हो कि जर्नैलों की सासें भी हों, सब के हों, खाली ये नहीं कि बाप डबालों के और टीचरों के और इनको निकाल लाएं, सब के हों। बहरहाल ये शर्त है जी IMF की और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो शर्त है। बन्नू जो है ना वो हमला, इसकी मनसूबाबंदी की गई अफ़गानिस्तान में और जो शहरी थे वो जो है वो अफ़गानी थे, ये हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल जो है ना मनसूबाबंदी, इमरान रियाज खान कल कह रहे थे, सीनियर आदमी है, कि हमला रोकने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मनसूबाबंदी हो रही है ना वहाँ पे हमारी एजेंसी एंट्री मारे कि अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसके खिलाफ मनसूबाबंदी करें। वो आए, 16 बंदे थे, गाड़ियाँ टकरा गई, उसके बाद 20-25 बंदे शहीद हो गए, फौज और सिविलियन। अब कह रहे हैं जी कि उधर मनसूबाबंदी हुई, उधर से बंदा आया, पहले उसने पकोड़े खाए, फिर समोसे खा दे, फिर शिकंजी पीती, तो उस तो बाद आके धमाके में। हम क्या करें इन सारी बातों का? वहीं पे आप उनको रोकते ना जहाँ पे ये मनसूबाबंदी हो रही थी। बहरहाल ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं। बन्नू में अब ये आप खबर सुने, बन्नू में जो धमाका हुआ है ना, उसमें एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शहीद हुए। अल्लाह पाक आप लोगों को यानी गमों से बचाए। आप ज़रा तसव्वुर करें उस ख़ानदान का। फिर ये कहते हैं कि जी बातें करते हैं, एक ख़ानदान के बहू, बेटा और 4 पोते पोतियाँ, 20 दिन बाद या 25 दिन बाद ईद है, अभी रमज़ान पूरा पड़ा है। क्या ये यादें उनके लिए रमज़ान छोड़ के जाएगा? ईद क्या लेकर आएगी इस ख़ानदान के लिए? और ऐन इफ्तारी के वक्त हुआ है, ऐन इफ्तारी के वक्त ये धमाका हुआ है और ये एक ही ख़ानदान के 6 अफराद। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हुए ये हुआ है। और अगली खबर बरतानिया से है जी, और बड़ी अफसोसनाक खबर है ये भी, क्योंकि जब आप दीन से दूर होते हैं, फिर जब जो है ना 15 साल में 170 माएँ जो है वो कत्ल हुई हैं। माएँ
170 माओं को कत्ल किया गया है, लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, यानी कातिल। उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी माओं को जो है वो कत्ल किया है। और दूसरा ये कि वजह बयान की गई है कि माएँ वो टोकती, आपको पता है ना, माँ तो माँ होती है, ऐसा न करो ऐसा न करो, ये हालांकि उस मुआशरे में नहीं है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है जिसने पैदा की होता है। तो 170 माएँ, ये डेटा जारी किया बरतानिया ने, 15 साल में कत्ल हुई हैं। उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद, ये आप जानते हैं इमरान खान के स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, दबंग आदमी हैं। इनको उम्रा अदा करने से जो है ना वो रोक दिया गया है। वो याद है ना सुलह हुदैबिया, जब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है वो साथियों के साथ जा रहे थे कि जी वापस जाएं, तब कुफार ने कहा था, मुशरिकीन ने कहा था, ये उन्हीं में से है ना इन दिनों में। और उम्रे पे जाने से कि वो वहाँ मक्का में या मदीना में जाकर क्या करेगा बंदा, कौन सी तकरीरें करेगा, कोई इबादत कर लेगा। बहरहाल उसको रोक दिया गया है कि जी हम अबू सुफियान की औलाद हैं, हम अबू जहल की औलाद हैं, हम अबू लहब की औलाद हैं, अभी उनकी औलादें ज़िंदा हैं, तुम लोग ये न समझो कि उनकी औलादें ज़िंदा नहीं हैं। फैसल जावेद को उम्रे के लिए रोक लिया गया है एयरपोर्ट पे। उसके बाद 3.5 मिनट का गाना आ रहा है और वो उस पर करोड़ों रुपए अब तक लग चुके हैं, और जो है ना वो मरियम नवाज की शान में आ रहा है। और मैं सोच रहा था कि अगर 950 रुपया मुझे देते तो ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है, 950 रुपये मैं उनको गा दूँ, यकीन करो। और आप लोग तो जानते हैं कि मैं कैसा सिंगर हूँ, आप तो मेरी कदर जानते हैं ना, वो नहीं जानते। बहरहाल इस पे करोड़ों रुपया लग चुका है और ये नगमा तैयार हो रहा है। पहले भी ऐसा आपने बड़े नगमे सुने, आपको पता है। उसके बाद तौसा शरीफ में 3 बच्चे हलाक हुए हैं और उनकी तशखीस हुई है एड्स की। और एड्स की तशखीस किसकी वजह से हुई है? सिरिंज की वजह से। सिरिंजें वही इस्तेमाल शुदा, यानी मुब्तला तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं एड्स में, बहुत सारे, लेकिन 3 की वफात भी हो गई है कि उनको जो सिरिंजें थी ना वो वही दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा इस्तेमाल करके लगाई गई बच्चों को, और बच्चे जो है ना वो हलाक हो गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद मरियम के 1 साल इक़्तिदार में अब देखें, अब पहले था 1,40,00,000 लोग खत्ते गुर्बत से नीचे, अब अदाद शुमार आ रहे हैं 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे। और 1 साल में कितने के इश्तिहार दिए हैं जो है ना वो ताकतवर तरीन खातून ने, ज़रा गैस करें। ये इश्तिहार दिए जी उसने 18 अरब के 1 साल में, 18 अरब के। अब मीडिया मेरी बात करे या आपकी बात करे या इन 18 अरब 1 साल में, ये कोई 1.5 अरब महीने का बनता है। और इमरान खान ने जो जेल में है, जो इनको अच्छा नहीं लगता था, इमरान खान के पूरे इक़्तिदार में इश्तिहार छपा था 2 अरब का, 2 अरब का इश्तिहार छपा था इमरान खान के दौर में। यानी जितना इमरान खान रहे वो भी नहीं छपना चाहिए था, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम इश्तिहार होता है, आप लोगों को सेहत कार्ड दें, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपकी जो बाय रोड है बड़ा अच्छा है तो आप तारीफ करेंगे, महंगाई बहुत कम है आप तारीफ करेंगे। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको इश्तिहार छपवाने की। बहरहाल ये फ़र्क है जी, 18 अरब के इश्तिहार छपवाए हैं मरियम बीबी ने 1 साल में, और खान साहब ने 2 अरब के छपवाए थे अपने पूरे इक़्तिदार में। और नवाज शरीफ का जो 4 साल इक़्तिदार था 2013 से 17 तक, उन्होंने छपवाए थे जी इसमें अपने 4 साल इक़्तिदार में उन्होंने छपवाए थे 12 अरब के। तो फिर ज़ाहिर है मीडिया इनकी बात करता है और मीडिया इनको जो है ना बार बार जो है ना वो उठाता है, तो ठीक है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। आज हम वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि तनख्वाहें हमसे लेते हैं और फैसले भी हमारे खिलाफ करते हैं, ये माइंड सेट है। ये किसने कहा था, किसको कहा था, तो ये आपको बताऊंगा। आज हमारा है जहान हैरत,
آئی جی ہے سردار محمد چودھری. ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی نظر کروں گا. یہ چھوٹے قصے اس لیے نظر کرتا ہوں نا, یہ وہ جس طرح دیگ چکھی جاتی ہے, تھوڑی سی آپ سالن چکھے تو دیگ کا پتہ چل جاتا ہے, اس ملک کے فائبر کا آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد بات کریں گے کہ محمد شریف اللہ جو گرفتار کر کے پیش کیا گیا جو ہے نا وہ امریکہ کی خدمت میں, اور ادھر اسلام آباد میں دھمنگ تتنگ دھمنگ تتنگ ہے جمالو ایسا ہے جمال, یعنی وزیر چڑیوں میں ناچ رہے تھے, یقین کرے. یعنی وزیر نے کلابادیاں مار رہے ہیں گھاتے کہ ٹرمپ نی کال آ گئی ہے, یعنی اس نی پیو نی کال آ گئی ہے, اور شیطان نظر بند آئی لیکن ساگو کال کر ماریس. یعنی یہ اتنے خوشان وہ تو پتہ لگا بھئی شریف علی فارم 47 نا, یہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ہے جی کرائے کی بندوق. امتیاز گل صاحب, میں نے آپ کو کئی دفعہ نام لیا ہے, بڑے سنجیدہ زبردست صحافی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر غلط بات پہ شکریہ ادا ہو رہا ہے ہمارا, آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے کہ نماز جنازہ جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہوتی ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ محلے میں یا بستی میں جو ہے نا ایک شخص ادا کر دے تو پورے محلے یا بستی کی طرف وہ ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پختون یہ بنو کینٹ میں اتنا بڑا جنازہ ہوا لیکن آپ کو کوئی بڑا آدمی نظر نہیں آیا, حتیٰ کہ آپ کو علی مین گنپور بھی نظر نہیں آیا, آپ کو آرمی چیف نظر نہیں آئے, آپ کو شہباز شریف نظر نہیں آیا. ہاں اگر یہ جنازے عمران خان کے خلاف ہوتے, اب میں ثابت کرتا ہوں, عمران خان لوگ یا پی ٹی آئی احتجاج کرنے آ رہی تھی اسلام آباد میں, تو آگے جو ہے نا وہ رینجرز ایک گاڑی سے ٹکر کے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے کہا جی کہ مارو گولیاں ڈی چوک اتنا رینجر, وہ بعد میں پتہ چلا وہ تو, لیکن جنازے پہ پہنچ گئے نیچے سے آرمی چیف صاحب بھی اور شبو پالشیائی نیچے سے کہ لوگوں کو بتائیں دیکھ جی عمران خان نے یہ شہید کر دیے ہیں, عمران خان کی پارٹی نے. وہ بعد میں پتہ چلا سارا جعلی تھا. تابوتوں پہ سیاست ہو رہی ہے, تابوتوں پہ, یہاں کوئی نہیں گیا. اتنے لوگ تھے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, سسکیاں جو ہے نا بھر رہے تھے, اور یہ ادھر نہیں گئے کہ ادھر چاہ کے جنازے فوٹو شوٹو کلچ ذرا ویڈیو بنوا لیں, پی ٹی وی کو جاری کر, کوئی نہیں گیا ادھر. کوئی علی مین گنپور وہ میرا خیال ہے اپنی جھنڈ کو شیمپو کر رہا تھا, جھنڈ کو جو جھنڈ رکھی ہوئی ہے وہ بھی نہیں تھا. اور خاص کر یہ اگر عمران کے خلاف یہ جنازے ہوتے نا کہ ذرا عمران کو اور دبا سکتے ہیں, یعنی اور عمران کو جی کہ یہ دیکھیں بھی تو یہ لازمی جاتے, آرمی چیف بھی جاتے, شہباز شریف بھی جاتے, اور نیچے سے جا کے ذرا فوٹو شوٹو تے کلچ مڑچ. ایویں فرض کفایہ ہے, ایویں کون جاوے تے کون روزے نال بندہ اپنا موڈ خراب کرے. تے اگر عمران کے خلاف ہونا, عمران کو دبنا ہونا تو پھر اساں پہنچ جاؤ, اگر فوٹو شوٹ ہی کروا تو ویڈیو ہی بنا. وہ جھنڈ والا نہیں آیا جڑے نہیں 1.5 فٹ نہیں جھنڈ ہے, وہ علی مین گنڈپور نہیں پہنچا تو ایک کتوں پہنچنا. بہرحال جی ٹھیک ہے. کرائے کی بندوق, یہ امتیاز گل صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا شکریہ تو ادا ہو گیا ہے لیکن پھر غلط بات پہ شکریہ ادا ہوا ہے. واقعی ہم نے کوئی نئی پینسلین ایجاد کی ہے, ہم نے کوئی کینسر کی دوائی ایجاد کر لی ہے, ہم نے کوئی خدا نخواستہ جو ہے نا وہ کوئی کتے کو پاگل کتے کے کاٹنے کی نئی ویکسین پاکستانیوں نے ایجاد کر لی ہے. یہ چور اچکے شرافی ہے انہوں نے کہ جی ہمارا شکریہ ادا ہوا ہے کہ آپ نے پھر ایک دہشت گرد, وہی افغانستان, وہی پاکستان, وہی سرحد, وہ یاد کرے اسامہ بن لادن کہ جی آپ نے بڑی مہربانی, بڑا شکریہ, آپ کرائے کی بندوق ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ان دہشت گرد کبھی مجھے ملتے نا تو میں ان سے پوچھتا کہ یار آپ لوگ ادھر سے اتنی تکلیف کرتے ہیں تو بالکل ساتھ ہی ایران ہے, انہیں کیوں نہ اوڑنے, ایران اچواڑ کے کہیں دین. میرا مطلب میں کسی دن آج منہ نے ذائقہ چینج کرنے کے لیے ایران میں گھس جاتے ہیں, اتنے پھٹنے جو ہے یعنی پھٹنے ہی ہے نا, تو چلو آج ایران پھٹنے آ, چلو جی منہ نے ذائقہ چینج کرے نا, یا چلو جی آج تو انڈیا چواڑے نا, آج انڈیا پھٹنا دے گئے تھے. بڑی اچھی فلم انڈسٹری ہے, کرا اڈوانی اگے پیچھے لڈرن بڈرن, کتنے پھٹنے ہاں. میرا مطلب ہے ادھا ہی بڑھنے
وہ کیا کہتے ہیں مرے کو مارے شامدار، پہلے جو ہے نا وہ لوگ اتھائی بڑھنے، اور تارو وہی بن رہا ہے ہمارا کرائے کی بندوق، ڈوب اور لبھو پھڑو پھڑو پھڑو۔ وہ جنہیں میرا تو آپ کو بتایا پینڈو ہے وہ بیک گراؤنڈ، تو ادھر لوگوں نے نا خرگوش پکڑنے کے لیے جو ہے نا علیحدہ کتے رکھے ہوتے ہیں بڑے پتلے پتلے مرسیڈیزوں کی طرح، اور اس کے بٹیر پکڑنے کے لیے اور کتے رکھے ہوتے ہیں اس طرح جی کہ ادھر سے رابطہ ہوا ہے فلاں جگہ پہ بندہ بیٹھا ہے، پہنچو شابہ پہنچو، اے پہنچ گئے اور انہیں نپ گدا ہے اور انہیں شکریہ ادا کیتا ہے۔ وہی دہشت گرد، وہی دہشت گردی، وہی ہمارا تعارف، وہی ڈو مور، وہی کرائے کی بندوق، اور یہ اچھا نہیں ہوا۔ اب اس کے بیک لیش کیا آتا ہے، بعد میں کس کس کو بھگتنا پڑتا ہے، کیسے کیسے بھگتنا پڑتا ہے، یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نا رائن گرم، یہ بڑے زبردست، یہ پہلے انٹرسیپٹ میں تھے اور آج کل جو ہے نا یہ ہوتے ہیں اس میں ڈراپ سائٹ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو محمد شریف اللہ پکڑ کے دیا ہے نا انہوں نے، تو یہ 3-4 سال پہلے کا واقعہ تھا اور 13 امریکی ہلاک ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو ماسٹر مائنڈ ہے ہی نہیں۔ رائن گرم نے کہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تو مر گیا تھا، یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر ریکارڈ دیکھا جائے ہمارا ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں ہو سکنا ہے چونہ لانت ہوئے، یعنی انہوں کو امریکیوں کو چونتے لوڑنے ماہرین، اور پھر فارم 47 پہ ان کا ہاتھ بھی کھلا ہوا ہے کہ اگر فارم 45 نہیں تو فارم 47 کر دو بھائی۔ تو انہوں نے وہ میرا خیال ہے محمد شریف اللہ بھی فارم 47 والا پکڑا دیا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ رائن گرم لکھ رہا ہے، اور رائن گرم کی جو سٹوری ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ پہلے مارا گیا تھا، یہ کوئی اور بندہ ہے، اے محمود نیادی اور لگڑے، یعنی یہ محمد شریف اللہ یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے، ادھر مٹھائیاں، جشن، افطاریاں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وزیروں کی صرف چڈیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے خود تارڑ کو شارع دستور پہ بھاگتے دیکھا، ہکا چڈی آس اساق ڈار نہیں صرف چڈی آئی، اور وہ جڑا ہے نا جی نس رہے ہیں اور بالکل سوئمنگ پول کلابادیاں مار رہے ہیں، بھائی ابے نہ فون آیا ہے، حالانکہ ابا کہہ دیجئے لیکن پھر ہی فون آیا ہے۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ محمد شریف اللہ بھی فارم 47 کا تھا۔ ہم امریکہ سے کہیں گے کہ وہ انہی کاروائیاں تو بچ کے رہو، کیونکہ انہوں نے 8 فروری کو ساتھ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا نا 8 فروری کو، اور ہمارے ووٹوں کے ساتھ جو کچھ کیا، تو یہ محمد شریف اللہ بھی فارم 47 کا ہو سکتا ہے۔ اب تو آپ کو رائن گرم بھی کہہ رہا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا نہ کریں۔ بہرحال آپ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جو پکڑ کے دیا گیا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بتایا CIA نے افطاری نہیں تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ پکوڑے تل گدے نے اور کچھ تل رہے ہیں، تو انہوں کو فون آیا بھائی فلانی جگہ تے چلے جاؤ، فلانی جگہ تے مکان ہے، اس قسم نہ بندہ ہے، اس کو جا کے پکڑو تے سارے حوالے کرو۔ یہ ٹوٹل دلیری ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ادھر رائن گرم آکھنا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو محمد شریف اللہ ہے نا یہ فارم 47 کا ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے بھائی، جو ہمیں کیا حکومت بھی فارم 47 کی، وزیر اعظم، وزیر سارے، تو اگر محمد شریف اللہ فارم 47 کو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ آج آپ کو بتاؤں گا جہان حیرت، آپ کو بتایا ہے IG ہے عباس سردار محمد چودھری، ٹھیک ہے، پیج نمبر ہے جو ہے نا وہ 307۔ ایک دلچسپ قصہ آپ کو بتایا نا کہ پھر DNA چیک ہو جاتا ہے قوم کا، ہمارا واسطہ کن سے پڑا ہے۔ مارشل لاء لگ گیا ہے ضیاء کا، مارشل لاء لگ گیا ہے، اس کے بعد ضیاء صاحب کو بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ اب یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کا منظر ہے، اور ضیاء صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ٹاپک ہے ججوں کے ساتھ ناانصافی۔ یہ 307 پہ چیپٹر ہے، ججوں کے ساتھ ناانصافی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے
کئی ججوں کو حکومت کی حمایت نہ کرنے پر گھر بھیج دیا گیا. حکومت کی حمایت. اور آج کل دیکھیں یایا افریدی، سرفراز ڈوگر، مندوخیل، پہلے دن سے یہی رپڑ ہے آدم اور حوا سے لے کر کہ حکومت کی حمایت نہیں کر رہے جج. ان میں بھٹو کو سزائے موت دینے والے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین، جس نے بھٹو کو سزائے موت دی، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق بھی شامل تھے. انجام کیا ہوا؟ ضیاء کے کہنے پر، ضیاء کے دباؤ پر بھٹو کو پھانسی دی. جب پھانسی دے دی، کام نکل گیا، تو ضیاء نے پچھواڑے پہ یا تشریف شریف پہ لتا مار کے، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں وصال صنم، نہیں خدا ملا نہ وصال صنم، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ضیاء نسایا، کام نکلوا لیا، اور یہ دونوں جو ہے نا نکلو شاباش، بھٹو کو پھانسی بھی دلوا لی. شامل تھے جنہوں نے اپیل میں سزائے موت کی توثیق کی تھی. یعنی یہ جو مولوی تھا نا، یہ مشتاق حسین، اس نے ہائی کورٹ میں سزا سنائی تھی بھٹو کو پھانسی کی. اور یہ جو تھا نا شیخ انوار الحق، اس نے سپریم کورٹ میں جب اپیل گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے چاڑو پھانسی، اور دونوں کو پھر تشریف مبارک تے بوٹ مار کے نسایا گیا. جی جسٹس سمدانی کو تو باہر طور جانا تھا، کیونکہ انہوں نے بھٹو کی ضمانت کر لی تھی. سمدانی کا جرم ان سے بھی بڑا تھا. سمدانی صاحب نے پھانسی سے پہلے بھٹو کو ضمانت پہ رہا کر دیا تھا، جس طرح اب عمران خان کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اگر کسی نے ضمانت دے دی تو پورا جہاد فی سبیل اللہ ایکشن میں آ جائے گا. ٹینک، توپاں، جہاز، F-16، JF تھنڈر، ڈھشو. ادھر چونکہ سمدانی کو پتہ تھا بھائی، تو سمدانی جانی جانا تھا، کیونکہ انہوں نے بھٹو کی ضمانت منظور کر لی تھی. وہ آئین پہ چلے تھے، اور پاکستان میں آئین پہ چلنا، پاکستان میں قانون پہ چلنا کمال کرتے پانڈے جی. جب ان ججوں کو برطرف کیا گیا تو میرے ایک قریبی دوست نے جنرل ضیاء کو یہ کہتے سنا، مینٹیلٹی دیکھیں، یہ کہتے سنا کہ وہ ہم سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور ہمارے خلاف فیصلے بھی دیتے ہیں. یہ ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی نیچے کمنٹس میں لکھ دیں کہ آج تو 150 سال بعد ترقی کر رہے سی. جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم سے تنخواہیں، ضیاء کے باپ کا تھا یہ ملک، خزانہ ضیاء کے باپ کا تھا جو کلرک تھا، ضیاء خود ارائن تھا. غصے میں کیا کچھ کہنا پڑتا ہے کہ جی ان کو تنخواہیں بھی دے. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، نہیں بڑھا دی چیف یا افریدی، ان صاحب کی تنخواہیں بڑھا نہیں تھی کہ گھنو تنخواہیں، منہ جو منڈی ہے تنخواہ ہونا، منہ موتیوں سے بھر دیا کہ زبان نہیں کھولنی، آئین قانون نہ پیسے بھرو انہوں نے منہ، وہی فیصلے مار. بھائی تیرے پیو ہے خزانہ، ہم سے تنخواہیں لے اور خود سرکاری ملازم ہے. پوری لائن سنے نا، پوری لائن سنے. ہم سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور ہمارے خلاف فیصلے بھی دیتے ہیں. میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھیں گے. خود سرکاری ملازم ہے 22ویں گریڈ کا، خود سرکاری ملازم ہے، اور کہہ رہا ہے میں نے کو ایسا سبق سکھا سا کہ یاد رکھے. ججوں کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. عبوری آئین کے حکم یعنی PCO کے تحت اعلیٰ عدالتوں کے تمام ججوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے منصب کا اثر نو حلف اٹھائیں، نواں حلف اٹھاؤ. مارشل لا کی جو ہے نا اس کا وفاداری کا، آئین کی وفاداری کرنی، قانون کی وفاداری کرنی، مارشل لا کی وفاداری کا نیا آئین اٹھاؤ، حلف اٹھاؤ، ججوں کو کہا گیا. ٹھیک ہے جی. اس موقع پر اب یہ سننا ہے، اس موقع پر ناپسندیدہ ججوں کو حلف برداری کے لیے بلایا ہی نہیں گیا. سب ججوں کو کہا
ضیاء نے کہ کل نیا حلف ہوگا، ٹھیک ہے، کل نیا حلف ہوگا، مثلا 100 جج تھے، مثلا 100 میں سے 10 یا 15 ناپسندیدہ تھے جو آئین اور قانون پہ چلتے تھے، ان کو حلف والے دن بلایا ہی نہیں گیا، ان کی وہ نوکریاں کدھر گئیں، جو انہوں نے نوکریاں پہلے کی ان کا کیا بنا، گھر بیٹھے بیٹھے فارغ۔ کبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی؟ کمنٹ میں لکھ دینا ہے، شاید آپ مدت لکھ دیں کتنے سال بعد۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بولنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔